بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایک انسان کا سچا کردار پوری کتاب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹا سا عمل یہ ثابت کر دیتا ہے کہ انسان نے واقعی اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اور کبھی ایک مسلمان کی دیانتداری ایسی گواہی بن جاتی ہے کہ مخالف مذہب کا انسان بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر تمام مسلمان تمہارے طرح ہوتے تو شاید ہمیں اپنا حق اور علاقہ چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ آج کی داستان عبرت بھی ایک ایسی ہی ایمان افروز واقعے پر مشتمل ہے۔ یہ داستان ایک ایسے شخص کی جو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، مگر 13 سال کی عمر میں اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ یہ داستان ہے مولانا غازی احمد صاحب کی۔ مولانا غازی احمد صاحب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر کا ماحول متعصب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنا ان کے لیے صرف ایک مذہب تبدیل کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ ایک ایسا سفر جن میں انہیں اپنے ہی گھر والوں کی مخالفت، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ایمان افروز زندگی کی داستان من الظلمات الی النور کے نام سے لکھی، یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور آج ہم اسی کتاب میں بیان کردہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سن 1947 کا زمانہ تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کے دوران ہندو خاندان بڑی تعداد میں پاکستان سے ہندوستان منتقل ہو رہے تھے۔ لوگ کیمپوں میں جمع تھے، ہر طرف بے یقینی، خوف اور انتشار کا ماحول تھا۔ اسی دوران مولانا غازی احمد صاحب کے خالہ نے اپنی والدہ کے ذریعے ایک بوری میں لپٹا ہوا کچھ سامان ان کے پاس بطور امانت رکھوایا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم چکوال کے کیمپ میں زندہ بچ گئے تو ہمارا مال ہمیں واپس کر دینا، اور اگر ہم مارے گئے تو یہ مال تمہارے کام آئے گا۔ مولانا غازی احمد صاحب نے جواب دیا، خالہ جان، اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے مال کا طالب نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ امانت صوفی جان محمد صاحب کو بتائی اور سامان ان کے گھر رکھوا دیا۔ ایک دن مولانا صاحب نے صوفی جان محمد صاحب سے کہا، دیکھے تو صحیح اس بوری میں آخر کیا ہے۔ جب بوری کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ کپڑے میں لپٹا ہوا تقریباً 2 سیر سونا اور تقریباً 22 سیر چاندی موجود تھی۔ یہ معمولی مال نہیں تھا، ایک طرف اتنی بڑی دولت اور دوسری طرف ایک مسلمان کا ایمان۔ بوری کو دوبارہ اسی طرح باندھ کر رکھ دیا گیا۔ ایک دن شام کے وقت خبر ملی کہ صبح چکوال سے ایک اسپیشل ٹرین کیمپ والوں کو لے کر ہندوستان روانہ ہونے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مولانا احمد غازی صاحب کو فوراً اپنی خالہ کی امانت یاد آ گئی۔ صوفی صاحب اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، رات کا وقت تھا، راستہ بھی محفوظ نہیں تھا، مگر ایک طرف خطرہ تھا اور دوسری طرف امانت کا حق۔ انہوں نے اللہ تعالی پر توکل کیا، امانت اٹھائی، اسی سائیکل پر باندھا اور چکوال کی طرف روانہ ہو گئی۔
سورج غروب ہو چکا تھا، راستے میں خطرات تھے۔ مولانا صاحب نے خود بیان کیا کہ چکوال کے راستے میں ایک دو جگہ سکھوں کی لاشیں بھی دیکھی تھی۔ ایسے حالات میں ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے واپس لوٹ سکتا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اب کون دیکھ رہا ہے، مال میرے پاس ہے، خالہ شاید ہندوستان چلی جائیں گی، اگر نہ ملے تو یہ میرے کام آئے گا۔ لیکن یہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ نہیں تھی، یہ ان کی ضمیر کی آواز تھی۔ امانت اس کے مالک تک پہنچانی ہے۔ وہ سائیکل چلاتے رہے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے رہے، آخر کار عشاء کے وقت چکوال کے کیمپ میں پہنچ گئی۔ فوجی اہلکاروں نے پوچھا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، ایک ضروری کام تھا۔ وہ کیمپ کے اندر داخل ہوا۔ جب ان کی خالہ اور خالوں نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا مال صحیح سلامت پہنچ گیا۔ کیمپ میں موجود دوسری ہندو افراد بھی جمع ہو گئی۔ مولانا غازی احمد صاحب نے سائیکل سے بوری اتاری، امانت کھولی اور خالو صاحب کے حوالہ کرتے ہوئے کہا، اپنا مال دیکھ لے۔ جب لوگوں نے مال دیکھا تو سب حیران رہ گئی۔ سونا بھی پورا تھا، چاندی بھی پوری تھی، ایک ذرہ بھی کم نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک شخص نے مولانا صاحب کی دیانتداری سے متاثر ہو کر کہنے لگا، ہندو خون ہے، دیانتداری کیوں نہ ہو؟ مولانا غازی احمد صاحب نے فوراً فرمایا، جی حضرت، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لوگ متوجہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ مال کب کا ٹھکانے لگ چکا ہوتا۔ کیا زبردست جواب تھا! انہوں نے اپنے دیانتداری کا کریڈٹ اپنے قوم، خاندان یا خون کو نہیں دیا، بلکہ کہا، اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ امانت میں خیانت قبیح ترین جرم ہے، حقدار کو اس کا حق صحیح و سالم واپس کر لو۔ پھر فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان تھا اور آپ کا یہ حق واپس کر رہا ہوں۔ وہ شخص یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گئی، اگر تمام مسلمان تمہاری طرح ہوتے تو شاید ہمیں اپنا حق اور علاقہ چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ سوچئے، اسلام کے ایک سچے پیروکار کی دیانتداری نے ایک غیر مسلم کے دل پر کیا اثر ڈالا۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، یہ کوئی لمبی بحث نہیں تھی، صرف ایک امانت کی اور ایک مسلمان کی دیانتداری۔ مولانا غازی احمد صاحب کی والدہ بھی بہت خوش ہوئی۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی عزت میں اضافہ کر دیا، اور مولانا صاحب خود بھی بے حد خوش تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیانت سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دل سے کہا، الحمدللہ، میں بددیانتی کا ارتکاب کر کے اسلام کے مقدس دامن کو داغدار نہیں کیا، اور پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے حرام رزق سے بچائے۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم امانت دار ہیں؟ کسی کا مال ہمارے پاس ہو تو کیا ہم اسے مکمل واپس کرتے ہیں؟ دکانداری میں، کاروبار میں، ملازمت میں، دوستی میں، گھر کے معاملات میں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ یاد رکھیے، مسلمان ہونا صرف نام کا مسلمان ہونا نہیں، اسلام ہمارے حق میں نظر آنا چاہیے، ہماری زبان میں نظر آنا چاہیے، ہماری تجارت میں نظر آنا چاہیے، ہماری امانت میں نظر آنا چاہیے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی روشنی دکھائی دینی چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔
آج ہمیں اسلام کی سب سے زیادہ ضرورت شاید اپنی تقریروں میں نہیں بلکہ اپنے کردار میں ہے۔ لوگ ہمارے لباس سے پہلے ہمارا کردار دیکھتے ہیں، ہماری گفتگو سے پہلے ہماری دیانت دیکھتے ہیں، ہماری تقریر سے پہلے ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کو سمجھے تو ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں دکھانا ہوگا۔ ایک سچا مسلمان کبھی یہ نہیں سوچتا مجھے کون دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ یہ تھی آج کی داستان عبرت، اندھیرے سے اجالے کی طرف، ایک ایسے شخص کی داستان جس نے اسلام قبول کیا، آزمائشیں برداشت کی، اور پھر اپنی دیانت داری سے ثابت کر دیا کہ ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، ایمان کردار میں ظاہر ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی دیانت، امانت داری اور حلال رزق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔